ڈی آئی خان میں رورل ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 لیڈی ہیلتھ ورکر اور 2 بچوں سمیت 5 شہری شہید۔ دہشت گردوں سے لڑائی میں پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی محمد جاوید اقبال کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور رشتہ داروں کی شرکت۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے بنو بڑی تباہی سے بچ گیا۔ بنو کینٹ پر حملہ کرنے والے 10 دہشت گرد ہلاک، حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ خودکش حملے میں 8 اہلکار شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دہشت گرد حملہ حافظ گل بہادر گروپ کی جانب سے کیا گیا، جو پاکستان میں کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان۔ صحافی نے سوال کیا، پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا ہے یا پہلے سے ذہن میں تھا؟ جواب دیا، ابھی فیصلہ ہوا نہیں، آپ سوال پوچھ رہے ہیں، فیصلے پر اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ بنو کینٹ پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گرد حملے کی مذمت، صدر آصف زرداری نے کہا جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے قوم کو بڑے نقصان سے بچا لیا، دہشت گرد عناصر کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے خلاف فورسز کی لازوال قربانیاں ہیں، قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہداء پوری قوم کا فخر ہیں اور ہم سب شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بنو کنٹونمنٹ پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ پی ٹی آئی ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے، 9 مئی کو پاکستان پر براہ راست حملہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، پارلیمنٹ تحلیل کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں 9 اور 10 مئی کرنے والے ایجنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، حکومت پابندی نہیں لگا سکتی، ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے، اس کا سارا کچا چٹھا سامنے رکھیں گے۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں، قومی جماعتیں کمزور ہونے سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ موقف ہے ایک تو بتایا گیا تھا کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی خود ہے، اور ہمارے صرف یہ ہے کہ اگر وہ سیاسی پارٹی بن کے چلے تو بالکل ایک سیاسی پارٹی پہ تو ہم کس طریقے سے پابندی لگانے کے فیور میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے سے متعلق ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی سیاسی پارٹی بن کر چلے تو ہم پابندی لگانے کے حق میں نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا کردار سیاسی نہیں رہا۔ Reports and the statements made by the government. Our understanding this is the beginning of a complex process, but certainly the banning of a political party is something that would be of great concern to us. امریکہ کا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے پر تشویش کا اظہار۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق حکومتی بیانات سے لگتا ہے یہ پیچیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے۔ ایئروائی نیوز کے سوال کے جواب میں میتھیو ملر کا کہنا تھا پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی حمایت اور کسی بھی ملک میں سیاسی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر حکومت کی سپریم کورٹ میں سبکی ہوئی، پی ٹی آئی پر پابندی اور آرٹیکل 6 کی کارروائی کا فیصلہ نون لیگ کے اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں غداری کے مرتکب لوگ دوسروں پر مقدمات چلانے کی بات کر رہے ہیں، آرٹیکل 6 کا سب سے زیادہ مستحق شریف خاندان چیف الیکشن کمشنر ہے۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں وادی کبیر میں مسجد کے قریب فائرنگ، جام بحق پاکستانیوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 30 کے قریب پاکستانی شہری اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ عمانی حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا عمان میں پاکستانی سفیر کو ٹیلی فون پاکستانیوں پر حملے سے متعلق بریفنگ لی، ہدایت کی کہ عمانی حکام اور مسقط میں پاکستانی کمیونٹی سے رابطے میں رہیں۔
शहीदों के जस्दे खाकी की जल्द वतन वापसी का बंदोबस्त करें। जेरे इलाज जख्मियों का ख्याल रखा जाए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को खत में लिखा, फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूँ। जराये का कहना है जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा, जिसमें एडहॉक जजेस के मुजव्वजा नामों पर गौर किया जाएगा। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को फाइनेंसिंग के मोतबर जराए फराहम करेगा। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर जरूरत से बहुत कम हैं। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 99 पैसे इजाफा। महंगाई के डर से अवाम फट पड़े। कहते हैं हम पर बम गिरा दिया गया, हुकूमत होश के नाखुन ले। पेट्रोल डलवाएं, बिजली और गैस के बिल भरें, मकान के किराए दें या बच्चों को खिलाएं। शहर शहर 9 मुहर्रम के जुलूस। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। जुलूसों के रास्ते सील, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। पंजाब में जुलूस की गुजरगाहों के इतराफ में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कराची और लाहौर में डबल सवारी बंद। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस का दौरा। जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जुलूस के शुरका मुंतज़मीन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी की इंतजामिया को जुलूस के अख्ताम तक सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के मजार को गुस्ल देने की तकरीब। डिप्टी वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार, मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन समेत उलमा मशाइख और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कोरंगी, गुलशन हदीद, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ में बादल बरस पड़े। शहर में शदीद गर्मी और हब्स की सूरत हाल बरकरार। समंदरी हवाएं बंद हैं। शहर का दर्जाए हरारत 35, गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई खैबर पख्तूनख्वा सिंध के बाज़ इलाकों में आंधी झक्कड़ के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बानी, PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश के बाद नैब की टीम अडियाला जेल से रवाना। जेल जराये का कहना है नैब टीम ने दोनों से तोशाखाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से 4 घंटे से जायद तफ्तीश की। नैब ने 13 जुलाई को बानी, PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को बानी, PTI और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। PTI रहनुमा सनम जावेद को फैमिली के साथ KP हाउस मुंतकिल किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर KP हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली मीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर से राब्ता किया था। पंजाब में मजीद 500 फील्ड अस्पतालों की सहूलत देंगे। सेहत की सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुंचाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर नवानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 200 बुनियादी मराकज़ सेहत आइंदा साल तक 24 घंटे फाल होंगे। गवर्नर सिंध से वजीर आजम यूथ प्रोग्राम सिंध के माविन फाज शफीक की मुलाकात। IT समेत मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्सेज पर तबादला ख्याल। कारोबार के लिए अच्छा प्रपोजल देने वाले नौजवानों को रकम की फराहमी पर भी बातचीत। कामरान टिसोरी ने कहा सूबे भर में IT कोर्सेज का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में नामालूम अफराद के हमले में भारतीय फौज के मेजर समेत 5 अहलकार हलाक।
حملہ اور بھارتی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ. بھارتی فوج کی ضلع ڈوڈا میں گھر گھر تلاشی. قریبی علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور برطانوی وزیر اعظم سرکار سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ. سعودی ولی عہد نے کار سٹارمر کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی. برطانوی وزیر اعظم نے علاقائی استحکام کے لیے حمایت کرنے پر سعودی ولی عہد کے کردار کی تعریف کی. دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی گفتگو کی. ریپبلکن پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ صدارتی امیدوار نامزد کر دیا. ٹرمپ نے ریاست اوہایو سے تعلق رکھنے والے دائیں بازو کے سینیٹر جیمز ڈیوڈ کو اپنا نائب نامزد کیا. ملواکی میں کنونشن سینٹر آمد پر شرکا نے سابق صدر کا پرجوش استقبال کیا. فلوریڈا کے ڈسٹرکٹ جج نے ٹرمپ کو خفیہ دستاویزات ساتھ لے جانے کے الزام سے بری کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے عدالتی نظام بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خاتمہ ہونا چاہیے. امریکی سیکرٹ سروس کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے واقعے کا آزاد جائزہ لینے پر اتفاق. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ سیکیورٹی ناکامی تھی. رہنماؤں اور امیدواروں کو سخت گیر رویوں میں کمی لانا ہوگی. اسرائیلی فورسز نے غزہ میں حملے مزید بڑھا دیے. 2 روز میں 300 سے زائد فلسطینی شہید. ایک ہفتے میں 5 اسکولوں پر حملے کیے گئے جہاں ہزاروں افراد نے پناہ لے رکھی تھی. 9 ماہ کے دوران 400 اسکولوں کو نشانہ بنایا جا چکا. گزشتہ روز غزہ کے واحد کینسر اسپتال پر بھی بم برسائے گئے. فضا میں خون کی بو، زمین پر کچرے کے ڈھیر. خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے انفراسٹرکچر تباہ. ہر طرف غلاظت اور ملبے کے ڈھیر. فلسطینیوں کا تعفن زدہ ماحول میں دم گھٹنے لگا. UN ایجنسی انروا کا کہنا ہے اسرائیل کی 9 مہینے کی آگ اور بارود کی بارش سے غزہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا. 40 ملین ٹن ملبہ اور کچرا جمع ہو چکا ہے جسے ہٹانے میں 15 سال لگیں گے. شبانہ محمود نے بطور پہلی برطانوی مسلم لارڈ چانسلر حلف اٹھا لیا. پاکستانی نژاد شبانہ محمود نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا. کہا یہ ذمہ داری، استحقاق اور بوجھ دونوں ہے. عدلیہ کو سیاسی دباؤ اور اصل و رسوخ کے بغیر فیصلے کرنے چاہیے. اسپین میں مزدوروں سے بھری بس خوفناک حادثے کا شکار. سرنگ کے دہانے سے ٹکرا کر لٹک کر رہ گئی. 30 افراد زخمی ہو گئے. 3 کی حالت تشویشناک. فیکٹری ملازمین کو لے جانے والی بس کو بارسلونا کے قریب حادثہ پیش آیا. ابھی تک واضح نہیں کہ حادثہ کیسے رونما ہوا. بس میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری. گھوڑوں کے بجائے سائیکل پر پولو. ماسکو میں ایڈونچر کے شوقین نوجوانوں نے کھیل کا نیا ورژن متعارف کرا دیا. نوجوانوں نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے کے بجائے سائیکل کی گدی پر بیٹھ کر کھیل کھیلا. اور یورو کپ میں کامیابی کے بعد اسپینش ٹیم کا شاندار ویلکم. فینس کی بڑی تعداد نے میڈرڈ میں ٹیم کا استقبال کیا. فاتح کھلاڑیوں نے بس میں وکٹری پریڈ کی. میڈرڈ کی سڑکیں لال رنگ میں نہا گئیں. بچے بڑے ہر فین نے اسپین کی جرسی پہن کر ٹیم کی کارکردگی کو سراہا.